بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ بارک فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور شیطان ہمیشہ اس مقصد کے لیے کوشاں و سرگرداں رہا کرتا ہے کہ جس طرح خود شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور مردود قرار دیا گیا، اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، لہذا شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش رہا کرتی ہے کہ وہ بنی نوع انسان اور ابن آدم کو بھی اسی طرح راہ حق سے ہمیشہ منحرف اور برگشتہ اور گمراہ کرتا ہی رہا کرے۔ اس مقصد کے لیے شیطان نے جو ہتھ کنڈے اور جو ہتھیار اور جو حربے اختیار کر رکھے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت سے دور رکھنے کے لیے اور جنت سے محروم رکھنے کے لیے، تو انہی ہتھ کنڈوں میں چند ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں آج کی اس ملاقات میں ہم اپنے مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مہمان کی طرف رجوع کیا جائے۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں انسان کی بربادی اور گمراہی کے لیے، اس میں دو چیزیں بطور خاص بہت اہم محسوس ہوتی ہیں بقول اہل علم۔ ایک چیز کا نام ہے شہوت البطن، یعنی پیٹ پوجا، کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق، بغیر کسی تمیز کے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پیٹ کے لیے انسان اپنا دین و مذہب، اپنا ضمیر، اپنا سبھی کچھ بعض اوقات بیچ ڈالنے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جو نفسانی خواہشات، ناجائز تعلقات ہوا کرتے ہیں مرد و زن کے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہ کیا کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ یہ انسان بھی ہمارے ساتھ جس طرح سے ہم رادیں درگاہ ہو گئے، ہم کو اس کو بھی کر پہنچیں جی، اور اپنے ساتھ میں لے جائیں اور اپنے پھندوں میں پھنساتے رہیں۔ صحیح۔ ظاہر بات ہے شیطان انسان کو دینی معاملات میں تو کم، لیکن دنیاوی معاملات میں جو اس کے جسم سے متعلق ہیں جی ان کے اندر گمراہ کرنے کی صلاحیت زیادہ پاتا ہے، جی اور انسان خواہشات نفس کا پابند اور اسیر ہوتا ہے۔ جی اور خواہشات نفس میں ایک تو پیٹ کی خواہش ہے، کھانے پینے کی، جیسے آپ نے فرمایا، دوسری اس کی اپنی شہوت رانی یا جنسی خواہشات ہیں، صحیح۔ دونوں کے ذریعے سے انسان ان کو بہکاتا ہے۔ جی آئیے ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹ کی شہوت جو ہے، یا پیٹ پوجا جس کو کہا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان، پیٹ پوجا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس کے پیچھے کچھ اتنا ہی دوڑے کہ اسی کی عبادت کرنا شروع کر دے، جی جو اس کی خواہش ہو پورا کرے، جس طرح سے چاہے وہ پورا کرے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، جیسا آپ نے بتایا۔ تو بلا شبہ یہ وہ چیز تھی جو شیطان نے سب سے پہلے اس حربے کو استعمال کیا صحیح۔ حضرت آدم علیہ السلام پر۔
کہ ان کو جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، شیطان نے اسی کو ان کے لیے بتایا کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے جو آپ حاصل کر لیں تو پھر آپ کی زندگی ہمیشہ جنتی ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گی، جیسا کہ انہوں نے بتایا انہوں نے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی۔ تو یہ پیٹ پوجا کہہ لیجئے، پیٹ کی خواہشات، انسانی جسم کی جو ساخت ہے اس میں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر اس کے جسم کی طاقت اس سے بنتی ہے، لیکن کھانے پینے کا ایک نظام ہے۔ جس چیز کو حلال قرار دیا گیا اس کو کھاؤ، جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے بچو۔ اور شیطان جن چیزوں کو روکا گیا اسی میں زیادہ کھینچنا چاہتا ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی اس سے ہو جائے۔ بلکہ جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں شریعت میں، بعض اوقات انسان ان میں بھی بہت زیادہ کھانا چاہتا ہے، اس میں بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اعتدال مقصود ہے۔ مقصود جسم کی ساخت کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ جسم کو اس کی مطلوبہ حاجات سے زیادہ دے کر کے اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء۔ مومن آدمی ایک ہی پیٹ کے آنت میں کھانا کھاتا ہے، اور جبکہ کافر 7 آنتوں میں اس کھانے کو بھرتا ہے۔ 7 آنتوں میں بھرنے کا مطلب کہ یعنی 6 گنا زیادہ کھاتا ہے۔ 6 گنا زیادہ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو پیٹ پوجا کی جو خواہش ہے اس کو پوری ہی نہیں ہوتی ہے، سب پورا بھر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے۔ ایک آنت میں کھاتا ہے تو حدیث میں بتایا کتنا کھانا چاہیے، اس کو اپنے جسم میں کتنا باقی رکھنا چاہیے، اس کا بھی طریقہ کار حدیث میں بتایا گیا۔ اسی حدیث دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے، ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنہ، سب سے برا برتن جس کو انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ حسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کو یعنی انسانوں کو، بنی آدم کو، حضرت آدم کی اولاد کو یہ کافی ہے کہ کچھ ایسے اتنے لقمے کھائیں جس سے اس کی پیٹھ درست رہے، یعنی جسم کی ساخت برابر رہے، کمر سیدھی رہے، کمر سیدھا۔ فإن کان لا محالۃ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ کھانا چاہتا ہے تو، اور یہ ضروری ہے، کھانا تو کھانا ہی ضروری ہے انسان کو، فثلث لطعامہ، تو پیٹ کے 3 حصے بنائے، ان میں سے 1/3 کے اندر پیٹ میں کھانا بھرے، وثلث لشربہ، اور 1/3 کے اندر پانی استعمال کرو، ثلث لنفسہ، اور 1/3 باقی رکھے کہ اپنی سانس لے سکے۔ لیکن اگر انسان پورے پیٹ کو کھانے اور پانی سے بھر دیتا ہے تو سانس کی جگہ رہتا ہے، پھر سانس پھولتی ہے، پھر پریشانی بڑھتی ہے، اور یہی نہیں اس کے مزید جو تاثیرات جو مزید جس میں آتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ ہاں، کھانے کے بہت زیادہ کھا لینے کے بعد جسمانی بھی پریشان حال رہتا ہے، بد ہضمی پکڑتی ہے، صحت مختلف بہت سے عوارض اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان جب بہت بھرا پیٹ رہتا ہے تو جتنے ہی پیٹ بھرتا جاتا ہے انسان غفلت کی طرف زیادہ بڑھتا ہے، سستی کاہلی اس کا نصیب بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اتنا چاہیے کہ انسان کھائے اور پانی پیے اور سانس کی جگہ رکھے، اور جسم کی ساخت کو مضبوط رکھنے کے لیے کھائے، صرف نہ یہ کہ خواہش بطن پہ یا پیٹ پوجا کے خاطر یا پیٹ کو بھرنے کے لیے جو بھی آئے، جس طرح بھی آئے، جتنا بھی آئے، سب کھاتا جائے۔ جیسے ایک دانشور نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ایک بار وہ کہیں چلا جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی جگہ وہ پیٹ پکڑے ہوئے اور بڑی تکلیف میں اور ہائے ہائے کر رہا ہے، تو اس سے دریافت کیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ کتنے ہی دن گزر گئے، کھانا نصیب نہیں ہوا اور تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بری حالت ہے، پیٹ پکڑا ہوا ہے۔ تو اسے افسوس ہوا اس کی حالت پہ، پھر کچھ آگے بڑھا تو دیکھا بالکل اسی طرح ایک شخص پیٹ پکڑے ہوئے ہائے ہائے کر رہا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا اتنا زیادہ کھا لیا کہ اب بہت تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں۔ تو یوں زیادہ کھانا اپنی صحت کے لیے بھی مضر ہے، دینی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ ہے، اور انسانی و اخلاقی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ ہے کہ زبردستی، یعنی اگر اللہ نے دیا ہے تو زبردستی سب کچھ اپنے پیٹ میں ڈالنے کی جو یہ ہوس ہے، اس کی بجائے جو کوئی آس پاس میں نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، تو کچھ انہیں بھی کھلائے انسان، کچھ ان کی مدد کیا کرے۔ تو یوں زیادہ کھانا یہ ہر لحاظ سے ناپسندیدہ بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، کہ صرف دینی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، بلا شبہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کھانے کی خواہش اس حد تک ہوتی، کسی خاص کھانے پہ خاص طور سے کہتا ہوں
کہ کھا لیتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، پھر اس کو قے کر دیتے ہیں بعد میں۔ لیکن کھانے جن کو معلوم ہے کہ ہمارا انجام یہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو خواہش ہے دل میں، جو اس کی جو طلب موجود ہے، وہ پیٹ بھر جانے کے باوجود بھی نہیں ٹکتے ہیں۔ جی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ تو بھر گیا لیکن ابھی دل نہیں بھرا۔ دل نہیں بھرا ہے، وہ دل یہ انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ انسان ہے یا حیوان ہے، پتہ نہیں چھپایا ہے یا کیا ہے۔ ہاں، مومن کو بطور خاص ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اسی طرح کا واقعہ عقبہ راسبی کہتے ہیں کہ میں حسن بصری کے پاس آیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا کھا لیا ہوں کہ اب کھا ہی نہیں سکتا ہوں۔ صحیح ہے، جگہ نہیں ہے۔ ہاں، جگہ نہیں ہے، بہت پیٹ بھر کے کھا لیا۔ تو انہوں نے تعجب کیا کہ سبحان اللہ، مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے جو اتنا کھا لے کہ اس کے بعد کھانے کی جگہ ہی نہیں بچے۔ یعنی گوڑ تعجب کے مسلمان کو اس حد جسے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایک تہائی کھانا کھائے، ایک تہائی پیٹ میں پانی بھرنے کی جگہ رکھے، ایک تہائی پیٹ میں کھائے کہ ہوا جا سکے، سانس لے سکے، اور تم کہتے ہو اتنا کھا لیا کہ اس میں جگہ ہی نہیں، بالکل پہلے سے خالی رکھنا چاہیے تھا۔ مسلم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے ان کو نصیحت کی۔ لیکن اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کھانے میں متوسط درجہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے یہ تہائی جو حدیث میں تقسیم بتائی گئی ہے، بہت مناسب چیز ہے۔ اگر کوئی اس کے برعکس بہت کم کھائے کہ یہ زہد کا تقاضا ہے، یہ دینداری ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا کہ انسان کو حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کھانا ہی نہیں کھاؤ، دنیا سے پرہیزگاری میں بہت ہی کم کھاؤ، بہت کم کہ اس کے بعد تم چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہو، کہ یہی دینداری ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا سکتی ہے، کہنی چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سستی آئے گی، تو زیادہ سو جاؤ گے، تو پھر وہ کچھ یہ نہیں کر سکو گے، لہذا کم سے کم کھانا کھاؤ۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاؤ، بھی تھوڑا سا کھاؤ۔ زیادہ بھوکے رکھو گے تو تمہارا مقام ذوق جو ہے، یہ کہ تفکر کی حالت جو ہے، یہ روحانی پرواز جس کو کہتے ہیں وہ لوگ، ارتقاء پیدا ہو جائے گا۔ اور روحانی پرواز میں ارتقاء کیا؟ جب آدمی پیٹ خالی رہتا ہے، جسم کے اندر کوئی غذا ہی نہیں پہنچتی ہے یا مطلوبہ مقدار نہیں پہنچتی، تو ارتقاء کے بجائے اس کو خبط الحواسی سوار ہو جاتی ہے، اور اس خبط الحواسی میں سوچتا ہے کہ آدمی ہم پرواز کر رہے ہیں۔ پرواز روحانی جو کہی جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ کم کھانا چاہیے، لیکن یہ کم کھانے کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے کو بھوکا مار ڈالے اور سوکھی لکڑی کی طرح سے بن جائے اور سمجھے کہ یہ روحانی پرواز ہوتی ہے۔ تو مطلوب کیا ہوا پھر؟ لہذا مطلوب یہ ہے کہ ایک وہی حدیث کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، یعنی اعتدال رکھو، کھانے کی بھی جگہ رکھو، پانی کی بھی جگہ رکھو، سانس کی بھی جگہ رکھو۔ ایسا نہیں کہ کھانے سے پورا بھر دو تاکہ کسی چیز کی جگہ نہ رہ جائے۔ لہذا مناسب کھانا کھانا یہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہے اور اس کی روحانی پرواز کا بھی ضامن ہے۔ صحیح، مناسب کھانا کھانی، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اسی طرح سے اس کے جسمانی خواہشات جو ہوتے ہیں ان کی تکمیل کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ جی، اور مخبوط الحواسی سے نجات کا ضامن بھی ہے۔ جی ہاں، اس لیے بالکل ہی نہیں کھائے گا تو اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ جس کو بھوک کی وجہ سے دن ہی میں تارے نظر آنے لگے تو یہی حال ہوگا نا، تو وہ کس قابل رہے گا پھر وہ؟ تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں ہم جنون کی حد میں تو نہیں پہنچے ہیں، ہم تو اپنے پرواز کی وجہ سے ہم خود ہی سب کچھ دے، وہ یہی سمجھتا ہے۔ لیکن حالانکہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی روحانی پرواز سمجھ، اس کی روحانی پرواز جس کو وہ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ روحانی پرواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو واصل باللہ ہو گئے ہیں اور ہماری نماز ہم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو یہاں پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، دوسری طرح انہیں گمراہ کرتا ہے۔ ہاں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مرفوع القلم تو ایک وقفہ لے لیں۔ جی ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے مہمان کی زبانی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ، آپ نے وقفے سے قبل نہایت عمدہ گفتگو فرمائی کہ یہ کھانے پینے کا اتنا شوق جو ہے یہ دینی و اخلاقی و جسمانی اور میڈیکل ہر لحاظ سے، طبی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ایک اصول آپ نے حدیث کی روشنی میں، ظاہر ہے سب سے پہلے تو حدیث ہے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک حصہ پیٹ کا جو ہے وہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پینے کے لیے، تیسرا حصہ سانس کے لیے۔
اس کے علاوہ دانشوروں نے مزید ایک بہت اچھا اصول بیان کیا ہے، کھاتے وقت اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ وہ اصول کھانے کا حدیث کے اندر بھی اسی طرح سے اس کا ذکر آیا ہوا ہے، لیکن جو دانشوروں کا اصول ہے اسی کی روشنی میں ہم کہتے ہیں صحیح، کہ آدمی کو کھانا، جسم کی جو ساخت ہے انسان کی، اس کو جب بھوک لگتی تو اس کے حساب سے کھانا کھانا چاہیے، یعنی بغیر بھوک کے نہ کھائیں۔ جی جسم خود ہی کہتا ہے کہ تم کو کھانے کی ضرورت ہے، صحیح، اور اسے پیاس لگتی ہے تو انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو پانی سے اور کھانے سے تو اس کو کھانے کی اشتہا، اس کو خواہش نہیں رہتی ہے۔ جی لیکن اس کے باوجود بھی جس کو کہتے ہیں دل نہیں بھرا ہے، جی، اگر پا جائے اچھا کھانا تو دوبارہ پیٹ بھرا پورا ہو پھر بھی کھانا کھا لیتا ہے، یہی غلط ہے۔ صحیح، انسان کا طریقہ کار جیسا کہ اصولوں کے حساب سے ہے کہ کھانا اس وقت کھائے جب اس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب بھوک لگے، جب بھوک لگے۔ جی پانی پیے، پیاس لگتی ہے پانی پیے، اس کو مٹائے، جی، لیکن یہ کہ بلا ضرورت انسان کرے اور یا کہ دوسرا طریقہ اختیار کر لے، دو راستے ہیں اس کے بعد۔ معتدل زندگی یہ رہی کہ جب ضرورت ہوئی تو استعمال کیا، ضرورت نہیں تھی تو پرہیز کیا، لیکن اگر ضرورت نہ ہو اور کھا لے تو نقصان، اور ضرورت ہو اور نہ کھائے تو بھی نقصان۔ جی، لہذا اعتدال کی زندگی جو ہے، جس میں یہ اصول مناسب ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، پیاس لگے پانی پیو، اور اس وقت بھی روک کر کہو کہ ہم روحانی پرواز کے لیے چاہتے ہیں، یہ وہ غلط۔ ٹھیک نہیں، اور اگر اس وقت کھانا پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک نہیں لگی پھر بھی کھا جاؤ تو جسمانی، ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت کھائے صرف کہ جب اسے ضرورت اور بھوک محسوس ہو۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اب کھانا شروع کر دیا، اب کب تک کھائے؟ اب کب تک کھائے، وہی سرسن لطعامہ و سرسن لشرابہ والا اصول رکھنا چاہیے کہ کھانا کھائے لیکن اتنا بھی اس کی خواہش باقی ہی ہو، یعنی پیٹ مکمل طرح سے بھرپور نہیں ہوا ہے، جی، تھوڑی سی باقی بھوک چھوڑ دے، صحیح، اسی وقت اس کو روک لینا چاہیے۔ یہ کہ اگر پورا جتنا بھوک لگی ہے اس سے زیادہ کھا کے پیٹ کو بھر لے گا تو پانی اور سانس کی جگہ ختم کر دے گا۔ جی، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انسان یہ سوچنے لگے کہ اور کھاؤں یا بس کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بس کر دینا چاہیے۔ بس کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ تمہارا پیٹ بھر چکے، آگے اور کھاؤ کہ جو خواہش، دل کی خواہش جس کو بتاتے ہو، وہ تمہاری زیادتی کی خواہش ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا انسان کے لیے معتدل راستہ یہی ہے کہ یہ اعتدال کی زندگی کو اختیار کرے، تو متوسط زندگی کھانے میں بھی بنائے تاکہ اس کی صحت برقرار رہے، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کے لیے اس کے جسم میں طاقت و قوت رہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کر سکے، اور اپنے انسانی جسمانی خواہشات کی تکمیل بھی اسے ہو سکتی ہے۔ جی بالکل درست۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کم کھاتے ہیں، حالانکہ مطلوب ہے اعتدال۔ جی، پھر جو لوگ کم کھاتے ہیں تو اب بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان میں ریا بھی کار فرما ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو گویا کہ کم کھا رہے ہیں، بظاہر اچھا کام کر رہے ہیں، یا کہ اعتدال سے بھی کم کھا رہے ہیں تو اچھا کام نہیں کر رہے، پھر اگر ریا بھی اس میں شامل ہو گیا تو یہ تو بہت بڑی برائی شامل ہو جی، جاتی کہ ہے۔ برائی کے اوپر برائی، خرابی کے اوپر خرابی ہو ہاں، کم کھانا یہ بھی ریاکاری اگر اس میں کرنا رہے، ہم کو تو کم کھاتے ہیں، ہم کو تو عبادت کرنی رہتی ہے، صحیح، ہم کو تو فرائض کی ادائیگی، رات میں جاگنا رہتا ہے، اور یہ عبادت کرنی طرف پڑھنا تو سستی آ جاتی ہے، اس لیے ہم بچتے ہوئے کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں۔ جی یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ انسانی جسم کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل کرنا چاہیے، اور اگر وہ تکمیل نہیں ہوتے دوسرے چیزوں کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور اگر یہ ہو کہ زیادہ کھانے کو بھی ریاکاری طور پر بیان کرے، زیادہ کھانا بھی برائی تھی، مزید برائی ریاکاری کرے کہ ہم کو تو اللہ نے دیا، ہم خوب خرچ کرتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، خوب اچھی چیزیں کھاتے ہیں، بھر پیٹ ہو جاتا ہے، اور ہماری خواہش نہیں پوری تو دوبارہ منگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ریاکاری میں ایسا بیان کرتے ہیں، صحیح، یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو اعتدال کی حد سے نکلنا اور اس اعتدال کی حد سے آگے جانے کو اپنی تشہیر بھی کرنا، جی اعتدال کی حد میں زیادتی بھی ہے، اور اس سے نکلنا زیادتی ہے، اس سے کمی کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہے، جی، دونوں برائیاں، دونوں برائی ہے، پھر اس کی تشہیر جو ہے وہ مزید برائی۔ مزید برائی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ جبکہ اصناف میں سے کچھ حضرات کا یہ معمول بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے تھے، بسیار خوری سے، لیکن تاکہ کہیں ریا نہ ہو جائے، وہ گھر میں جب کوئی ملاقاتی آتا تو کھانے پینے کا سامان سامنے رکھتے تھے جی، کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ تو کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کھاتے پیتے زیادہ۔
یعنی عام زندگی ان کی ایسی نہیں ہے. جی ہاں، حقیقتاً یہ بات سمجھنا ریا سے چاہیے، بچ سکیں. یہ بات سمجھنا چاہیے جی کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر انسان کی بھوک یکساں ہوتی ہے، اس کے کھانے کی خواہش برابر سب کی یکساں ہوتی ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی زندگی کے الگ الگ نظام ہیں. جی کسی کا جسم یعنی کم ہضم کرتا ہے، یا اس کی جسمانی ساخت، یا اس کی یعنی یہ پیٹ کے ہضم کا معاملہ اس کا اپنا دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. تو انسان کو اپنی صحت کی برقراری کے لیے ایک نظام اختیار کرنا چاہیے. جی یہ نظام صرف نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی پرہیز کرو گے کھانے سے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، نہ یہ کہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ کھاؤ گے تو آپ کو صحت برقرار رہے گی. لہذا انسان کو معتدل زندگی میں رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے مہمانوں کے سامنے اگر آدمی کم کھانا چاہتا ہے، سب کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں جی لیکن کم کھاتا ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک بات بیان ہی کر دوں جی جس کو ہم نے خود سے مشاہدہ کیا ہے. ایک صاحب کے یہاں جہاں ہم وہاں ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مہمانوں کو گوشت، کباب، کوفتہ سب بنا بنا کے دے رہے تھے. جی کافی بڑے مالدار آدمی تھے. ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو مال دیا ہے، کھانے سے روک دیا ہے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مال نہیں دیا لیکن کھانے کے لیے فری کیا ہوا ہے. جی صحیح. کیا وجہ تھی؟ کئی بیماریاں ان کو پکڑے ہوئے تھیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ پرہیز ہے. کہا میں ساگ کھاتا ہوں، ساگ کھاتا ہوں، لیکن اس کی جسم کی صحت اسی میں برقرار تھی. تو جب ڈاکٹروں نے تشخیص کر دیا کہ آپ کو اتنا کھانا چاہیے، تو آدمی کو اس کو پرہیز نہیں بلکہ وہ کھانے کی مقدار اس کی متعین ہوتی ہے. صحیح. تو انسان کو کبھی کبھی حالات کے حساب سے اس کے کھانے پینے کی کا معیار وہ دوسروں کو کھلاتے تھے لیکن خود نہیں کھاتے تھے. پوچھنے پہ بتایا کہ ہمارے لیے یہ پابندی خود ڈاکٹروں نے بتائی ہے کہ ہماری صحت کی برقراری اسی میں ہے. جی. اور اسی طرح اگر انسان جو ہے بہت زیادہ کھانے کا شوقین ہو جاتا ہے کہ یہی اس کا جنون اور لگن ہر وقت، تو اس میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. جی. یا فرض کیجئے کہ کھانے پینے کا بہت جنون ہے لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، اب صبر ہے نہیں. اب ایسا انسان جو ہے یا چوری کرے گا، دفتر میں مالی بدعنوانی کا مرتکب ہوگا، بے ایمانی کرے گا، بددیانتی کرے گا، یا کسی کے پاس جو ہے بن بلائے مہمان بن کر پہنچ جائے گا. تو بجائے اس کے کہ اپنی اس عادت کو قابو میں کیا جائے، نکیل ڈالی جائے، اپنے آپ کو لگام لگائی جائے، اس کی بجائے جب عادی بنا لیا خود کو کہ ہمیشہ لذیذ کھانا چاہیے، بہت عمدہ کھانا چاہیے، بڑی وافر مقدار میں چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا. تو اس میں اس کے لیے دین کا نقصان، اخلاق کا نقصان، جی. معاشرتی نقصان. کبھی پکڑا جائے گا چوری کرتے ہوئے تو جیل جائے گا، بدنامی ہوگی، عزت خراب ہوگی. تو یوں الغرض ضرورت سے زیادہ کھانا اور پیٹ کا پجاری بنے رہنا ہر وقت، اور اخلاقیات کو، دینی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا، یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ترین ہے اور یہ شیطانی حربہ ہے. تو اس بارے میں آپ مزید کچھ فرمانا پسند کریں گے یا دوسری؟ ایک چیز طرف ہم اور بھی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں، جی کہ اللہ کی نعمتوں کی کثرت کسی انسان کے پاس ہو جی تو اسے اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے نعمتوں کی کثرت ہمارے پاس اس لیے آئی ہوئی کہ ہم اس کو اس طرح سے اڑاتے رہیں اور کھاتے رہیں اور برباد کرتے رہیں. جی اس لیے کہ ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے میں اچھی چیزیں اختیار کرتے ہیں، لیکن ضرورت 5 آدمیوں کی ہے تو 10-15 آدمیوں کا پکاتے ہیں، 5 کھاتے ہیں، بقیہ کھانا پھینک دیتے ہیں. جی یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. ہاں، یہ کھاتے نہیں ہیں، جی چلیے اپنی صحت کے برابر کھاتے ہیں، لیکن پکا کے زیادہ پھینک دینا، یا کہ دسترخوان پہ جتنا حاضر کیا جاتا ہے اتنا کھایا نہیں جاتا، اور ان کو معلوم ہے. تو جس آدمی کے پاس یہ ہو اسے بھی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. صحیح. نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ اس کو بقدر ضرورت جتنی ہو تو استعمال کیا جائے. نعمتوں کی قدر یہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ بنا کر کے پھینک دیا جائے. جی یا ہے کہ نعمتوں کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہو اور آپ کھائیے نہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھا کہ کچھ پریشان حال ایسے پہنچے ہیں، بال صحیح نہیں ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، اور تو کہا کہ تمہارے پاس اللہ کے، کہا ہاں ہیں. کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، یہ ہیں. تو کہا اللہ کے رسول نے کہ جب اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں تو اس کا اثر بھی دکھائی دینا چاہیے. تو کھانے پینے میں بہت زیادہ کمی
یا اپنے استعمال کی چیزوں میں بہت زیادہ کمی، یہ بھی مناسب نہیں شریعت میں ہے، اور اس میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا بھی شریعت میں مناسب نہیں ہے۔ تو جب گفتگو چل رہی ہے کھانے پینے کے بارے میں کہ اس حوالے سے انسان کس طرح شیطان کا آلہ کار بن جایا کرتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ انسان بعض اوقات جب اپنے گھر میں کھا رہا ہے، اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے، تو ذرا حد کے اندر رہتا ہے، جی ہاں، شیطان تو لیکن چاہتا ہی ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ اگر اسے جانے کا جب موقع ملا جہاں کھانا مفت کا ہے کہ دعوت ہے، یا پیمنٹ تو کی ہے لیکن فرض کیجئے بوفے سسٹم ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ ایک کی بجائے 10 پلیٹیں بھرے گا، اور اکثر ہم دعوتوں میں شادی وغیرہ کی تقریبات میں دیکھتے ہیں کہ انسان کئی پلیٹیں بھر کے لاتا ہے، پھر ایک پلیٹ میں سے ذرا سے کھایا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے نظریں چھپا کر وہ ٹیبل کے نیچے پھینک دی، پھر دوسری لے آیا، تو یہ بھی غیر انسانی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ جی ہاں، اس کا دل نہیں بھرتا ہے، کہہ لیجئے۔ جی، حقیقت میں یہ یعنی ہے وہ کہ سمجھتا ہے انسان کہ کو مال مفت ہے تو پھر دلے دے رہا حیوان بن ہوں، جاؤ۔ ہاں، جو بھی چاہو نقصان کرتے رہو، ایک پیمنٹ تو ہو چکا ہے، ہم کو جی سر گنا جاتا، کھانا نہیں گنا جاتا۔ یہ حقیقت تو اپنی جگہ وہاں درست ہے، لیکن انسان کو اپنی جگہ پر خود ہی اصول کا پابند ہونا چاہیے، یعنی انسان ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے تو اس کی انسانیت تو کو ہمیشہ برقرار قائم رہنی رکھنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، جیسے میں نے بتایا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یا اس کو برباد کر دینا، یہ بھی نعمت کو نعمت ضائع کی کرنا۔ قدر نہیں ہے۔ جی، تو اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے پیسے سے بنی ہو یا دوسرے کے پیسے سے آئی ہو۔ نعمت تو نعمت ہے، نعمت چاہے اپنی مفت کا ہو۔ جی ہاں، اپنی جگہ پر وہ نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے رسول تھی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے جب دیکھا کہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس پر بھی تنبیہ ہاں، فرمائی۔ اسراف نہیں کرو۔ جی ہاں، تو انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا وضو کرنے میں اسراف ہے؟ کوئی کہے کہ بھئی کھانے کی چیز کھا رہے ہیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ جی لیکن یہ نہیں ہے۔ آپ نے حضرت سعد کو جو نصیحت کی، انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا وضو جو نیک کام ہے، عبادت ہے۔ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اچھی طرح سے دھو کے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی اسراف ہے؟ کہتا آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ کہ تم کسی بہتی ہوئی ندی پر ہو، نہر پر ہو، دریا کے کنارے تو وہاں بھی جہاں پانی بہت آتا ہے، زیادہ زیادہ آ رہا ہے، اس پر بھی آپ نے کہا کہ اسراف نہیں کرو۔ کہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا، نہ کسی دوسرے کا خرچہ ہوا، لیکن نعمت کو بہرحال بقدر ضرورت ہی استعمال کرنا ہی نعمت کی قدر ہے، ورنہ اسراف میں داخل ہے، اور نعمت ملی ہوئی ہو اس کو استعمال نہ کرنا، یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے۔ ناقدری ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ گفتگو ہو گئی کچھ شہوت البطن کے بارے میں۔ ہاں، اسی لیے شیطان اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ انسان کو جی اعتدال سے ہٹا کر کے غلط راستے پہ ڈال دے، صحیح ہے۔ جی ہاں، اور وہ کھانے پینے کا معاملہ خاص طور سے حضرت آدم سے لے کر کے آج تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا حربہ پیٹ کی شہوت کو پورا کرنا ہے، پیٹ کی خواہشات کو پورا اسی سے انسانوں کا ضمیر بھی خریدا کرنا۔ جاتا ہے۔ جی ہاں، خریدا جاتا ہے، تو لوگ بکتے ہیں اسی پر۔ جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی خاطر وہ جو کچھ ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتا ہے، ان میں سے آج کی اس نشست میں ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم دو چیزوں کے بارے میں بطور خاص آپ سے استفادہ کر سکیں۔ پہلی چیز تھی شہوت البطن، یعنی پیٹ پوجا۔ اس چیز کو بہانہ بنا کر اور وسیلہ بنا کر شیطان انسان سے کیسے برے برے کام کروایا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ایک چیز ہے کہ جنسی خواہشات، یہ بھی ایسا معاملہ ہے کہ اچھا خاصا انسان، اللہ سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھے، آمین۔ بعض اوقات اچھے لوگ اس میں لڑک جایا کرتے ہیں، پھسل جایا کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی ہاں، شیطان
تو انسان کو بہکانے کے کوئی بھی حربے نہیں چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلا حربہ حضرت آدم پہ جو استعمال کیا اس نے کھانے کا تھا، صحیح ہے، لیکن آدم کی اولاد سے بھی اس کو اتنی ہی دشمنی ہے جتنا کہ حضرت آدم ان کے بعد ان کے اولاد سے تھی۔ صحیح ہے، تو دوسری خواہش جو ہوتی ہے یہ انسان کی جنسی خواہشات جو ہیں، شہوانی خواہشات اس کی ہیں، اس کی تکمیل کے لیے بھی انسان کو مختلف زاویے سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی اور اسی لیے ہر ایک کی نظر میں دوسری کو، یعنی دوسری سامنے کی عورت کو خوبصورت بنا کر کے یا اس کے ذوق کو عجیب انداز میں پیش کر کے اس کی نظریں گمراہ کر کے اور اس کو طرح طرح سے وسوسے ڈال کر کے گمراہ کرنا چاہتا ہے تاکہ سیدھے راستے سے ہٹا دے، جبکہ انسانی زندگی کے مرد و زن کے ملاپ کے شریعت میں اصول ہیں، صحیح، انسانی زندگی کے اصول ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا یہی اعتدال کی زندگی ہے۔ اس سے نکل جانا یا سرے سے اس کو استعمال ہی نہ کرنا یعنی انسانی قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں اس جی کے فطری خلاف، معاملات، فطری معاملات میں ان سے ہی بغاوت ہے، ان سے بغاوت ہے، جی۔ لہذا اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، جیسے اور یہ چیز جو ہے یہ خواہش انسان میں کیوں رکھی گئی ہے؟ جی ہاں، اور یہ خواہش انسان میں رکھی گئی ہے تاکہ اس کی ایک انسان کی خواہش بھی ہے کہ اس کا وارث ہونا چاہیے، بالکل، نسل جاری نسل جاری رہنا چاہیے، اور ہر انسان کو جیسے انسانی فطرت بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور ہر ایک انسان اجتماعی طور پر دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کسی ایسے خاص مساعد اور ناصر کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے جو حقیقتاً اس کے احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہو، جی کبھی احترام کے ساتھ، کبھی شفقت و محبت کے ساتھ۔ باپ ہے شفقت و محبت کے ساتھ بیٹے سے اور اپنی بیٹیوں سے پیش آتا ہے، اس طرح سے بیٹا یا بیٹی ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یہ رشتہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس زمین میں نسل انسانی آباد رہے، کہ ویران ہو جائے زمین نسل انسانی سے خالی، یہ چیز اللہ کی منشا و مرضی کے خلاف ہے کہ نسل انسانی جاری و ساری رہے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا یہ فطری حق ہے، اور یہ چیز اس کے مزاج میں شامل ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بھی خوشیاں ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور یہ کہ بچوں کی وہاں معصوم قسم کی شرارتیں ہوں، کھیل کود کے سلسلے ہوں، اور مسکراہٹیں بکھری ہوں، تو یوں اپنا وارث، اپنے بچے، اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر بڑے ہونے کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ سہارا، بڑھاپے کا سہارا، اور یہ کہ جب انسان ضعیف اور کمزور پڑ جاتا ہے تو ایسے میں یہ یعنی قانون قدرت یہی ہے کہ اسے ایک مددگار کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے، جی ہاں، اور مددگار اپنے بچوں سے بڑھ کر مخلص اور کون ہوگا؟ فرض کیجئے اگر اللہ نے آپ کو خوشحالی سے نوازا ہے، روپیہ پیسہ ہے، اللہ نہ کرے کہ انسان کے پاس مال و دولت تو ہے الحمدللہ، لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ بے اولاد ہو۔ اب پیسہ اتنا ہے کہ ایک چھوڑ کے وہ کیا 10 20 خادم رکھ سکتا ہے، لیکن وہ خادم اتنا ہمدرد اور خلوص کہاں سے لائے گا؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ خادم جب موقع ملے وہ اس کا گلا دبا دے کہ بڑے میاں کو چلتا کرو اور ان کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ سمیٹو اور چلتے بنو۔ جی ہاں، تاریخ میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں، ہاں بالکل، تو اپنے بچے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اور اسی کی تکمیل کی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کے اندر ایسا ذوق اور ایسی خواہش رکھی ہے جی کہ یہ چیز، اور اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک میاں بیوی درمیان محبت اور الفت پیدا کرتے ہیں، پھر اس محبت و الفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اولاد بھی دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ شفقت و رحمت پیدا کرتے ہیں، پھر بعد میں بچوں کی طرف سے ان کا ادب و احترام برقرار رکھتے ہیں۔ صحیح، تو انسانی جسم کی خواہش بھی یہ ہے، انسانی جسم کے اندر اللہ نے یہ ساخت بنائی ہوئی ہے جی کہ اسے اس کام کی تکمیل کی اللہ نے جس انداز سے اس کے اندر یہ فطرت کا نظام رکھا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف وہ اپنے کو مجبور پاتا ہے صحیح، کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔
لیکن اس سے کام کو کرنے کے لیے جو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، جی نہ کہ غلط راستے تکمیل کرے گا لیکن کبھی غلط راستے بھی جا سکتا ہے، صحیح. اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کو غلط راستے کی طرف ہدایت کر دے، جبکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے شادی بیاہ کا، بچوں کی طلب کا، اپنی جنسی خواہشات کے پوری کرنے کا، اس نظام کے تحت زندگی گزارو، جی اس تو سے یہ الگ ہو جو کے نہیں، قدرتی طور پر انسان کے مزاج میں یہ خواہش رکھی گئی، تو اس میں ایک حکمت تو یہ ہو گئی کہ نسل جاری برقرار ہے، رہے۔ اور دوسری کوئی حکمت بھی ہے؟ دوسری حکمت یہ کہ بھی کہ انسان اس نظام کو نافذ کرتے ہوئے جی جس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے، انسانی جسم کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی یہ خواہش تکمیل شاید، اس لیے خواہشات کی تو کچھ حد نہیں ہوتی ہے، جی بالکل. حقیقت یہ خواہشات کی حد نہیں ہوتی ہے، اور یہ حد اگر کہیں پوری ہوتی ہے تو جنت ہے، جی جنت ہے جہاں انسانی خواہشات کے لیے جو بھی چیز وہ چاہے گا، فیما تشتہی الانفس وما تلذ العیون ہے کہ جی جو کچھ نفس کو پسند ہے، جو کہ آنکھوں کو بہتر لگتا ہے، وہ سب ملنے والی چیزیں وہاں پر ہیں۔ صحیح ہے. لیکن دنیا کی زندگی میں یہ انسان کی خواہش کی تکمیل اس کے اپنے حساب سے نہیں ہو پاتی ہے، لہذا یہ شادی بیاہ کا نظام بھی جو کہہ لیجئے یا جنسی خواہشات کی تکمیل کا نظام بھی کہہ دیجئے، یہاں تو انسان کو غض بصر نگاہوں کو پست رکھو، اپنے گھر میں رکھو، اپنے یہاں کو، یہ بہت سارے نظام موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کی خواہشات نفس کی تکمیل شاید نہ ہوتی ہو، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خواہشات نفس کی تکمیل کا ایک ذریعہ آخرت میں بھی جنت کے اندر ہے، صحیح. اور اس کے حصول کے لیے ہم کو یہاں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، تاکہ آخرت میں اندر ہماری یہ خواہشات پوری ہو، خواہشات ہی میں پابندیاں اصل میں یہاں پر۔ جیسے روزے میں جو جی انسان ہاں، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرے گا تو جنت میں انشاءاللہ اسے اس کے عوض خوب کھانا پینا ملے گا. ملے گا۔ یعنی سبھی کو جنت میں ملے گا کھانا پینا، لیکن روزے داروں کو بطور خاص کھانا پینا جو ہے اس نعمت سے زیادہ انہیں سرفراز کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر. جی ہاں، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خواہشات کو، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا جنسی خواہشات سے متعلق ہو، جی اس کو اعتدال پہ رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں بقول اہل علم ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کو یہ ترغیب دلائی گئی اور یہ شوق دلایا گیا کہ دیکھو جنت میں تمہارے لیے یہ نعمت ہوگی اور یہ نعمت ہوگی اور وہ نعمت ہوگی، تو نعمتوں کے تذکرے میں حور عین کا تذکرہ کہ بھی ہے۔ حوریں ہوں گی تمہارے لیے اور ایسا ایسا ان کا حسن و جمال ہوگا، تو انسان کسی چیز کی قدر کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب اسے اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہو. یعنی کباب کتنا لذیذ ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے کبھی کھایا ہو کباب کا مزہ چکھا ہو. اور اس تو کو یہ پتہ دیا جاتا کہ اس سے بھی بہتر تم کو ملنے والا ہے، لیکن اگر تم اس قانون کے پابند رہے جب۔ جی بالکل. اب دنیا میں انسان کے مزاج میں یہ خواہش اس لیے رکھی گئی کہ وہ شادی کرے گا جائز طریقے سے، اس لذت کو جب وہ محسوس کرے گا تب وہ سمجھے گا کہ جنت میں میرے لیے جو حور کا وعدہ ہے تو وہ کتنی لذیذ چیز ہوگی، کتنی قیمتی چیز ہوگی. تو یوں جنت کے حصول کے لیے اچھے کاموں کی طرف مزید اس کی رغبت اور اہتمام بڑھے گا. تو یہ بھی ایک حکمت ہے گویا کہ. ہاں ایک حکمت ہے، لیکن میں یہاں ایک مختصر اشارہ بھی کر دوں جی کہ اس حکمت کے پیچھے انسان کو قانون کی پابندی کرنا چاہیے، جی ورنہ شیطان عورتوں کو ایک جال بنا کر پیش کرتا جی ہے، بالکل. انسان کی خواہشات یا نظری خواہشات یا شہوانی خواہشات کی تکمیل اپنے کرنے کے لیے وہ کہاں کہاں نہیں چاہتا ہے. جی اسی سے بچنا ہی شریعت کی پابندی ہے، اور اس میں آگے بڑھ جانا یہ انسان تعاون کرتا ہے اس میں شیطان کا، اور جی اپنے لیے نقصان اٹھاتا شیطان ہے، کی بندگی کر رہا ہے. بندگی کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ما ترکت فی الناس بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، جی، اس بارے میں فرمائیے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جو آپ نے بھی بتایا، یہ کہ ہم نے اپنے بعد لوگوں پر جو سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ دیکھ رہے ہیں جی وہ عورتوں کا ہے. صحیح انسان عورتوں کی، اسی لیے عورتوں کو استعمال کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہی کے راستے میں ڈالا جاتا ہے، صحیح. اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کے بہت سے دین و دھرم بھی بدل جاتے ہیں. جی یعنی جبکہ حدیث میں آیا کہ
جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو کسی عورت کی خاطر کرتا ہے تو اس کی ہجرت عورت کی خاطر ہی ہے، جی مشہور سی حدیث بخاری میں۔ صحیح، تو اسی میں بتایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات ہیں۔ جی پہلی حدیث ہے جی ہاں، صحیح بخاری کی۔ نیتوں کا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا انسان کو اپنی نیت درست رکھتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نیت خراب ہوئی اور خراب راستے میں گیا تو سب سے برا فتنہ یہی ہے، جی سب سے برا، اور یہ برا فتنہ جی عورتوں کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچتا ہے، یا اسی طرح سے اس کے برعکس مان لیجئے کہ عورتوں کے لیے بھی سب سے بڑا فتنہ مرد ہیں جن کے دام فریب میں آ کر کے یا ان کے عشق میں گرفتار ہو کر کے اپنے دین و مذہب کو برباد کر لیں، اپنی زندگی کو برا کر لیں۔ اسی لیے کسی بھی انسان کے پاس جو امانت ہوتی ہے اپنی زندگی کی، اپنی خاص امانت ہے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی، جی اور شرعی تعلق تک محدود رکھنے کی، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس وقت جب کہیں کوئی آدمی تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ ہو۔ صحیح، اس وقت شیطان اپنی پوری قوت استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب دو مرد یا ایک مرد ایک عورت کہیں جو غیر محرم ہیں اکٹھا ہوتا ہے، تیسرا ان کا شیطان بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، اور اس میں بقول اہل علم انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے اخلاق کو اور ان جذبات کو لگام دے کر رکھے، ورنہ یہ کہ اگر بے لگام ہو گیا تو پھر بعد میں اپنی اصلاح مشکل ہو جائے گی، کہ جس طرح کوئی فرض کیجئے جانور ہے اور انسان یہ چاہتا ہو کہ یہ جانور اس گھر میں نہ گھسنے پائے، یا اپنے بل میں جائے، آدھا گھس گیا تو پھر نکالنا بہت مشکل تو اسے پہلے روکنا آسان ہے، لیکن جب وہ وہاں داخل ہو چکا اب اسے دم سے پکڑ کے کھینچنا، واپس لانا بہت یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اپنے نفس کو لگام انسان ہمیشہ ہی لگا کر رکھے، قبل اس کے کہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، بے قابو ہو جائے۔ جی ہاں، سیلاب آ جانے کے بعد بند باندھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے نہایت عمدہ اور مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ تعالی ہمارے لیے ثابت قدمی کا غیبی انتظام فرمائے، ہر شر سے، ہر گمراہی سے، شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔